اب سنیے دل کے کانوں سے کیسے کیسے بندے توبہ کریں کامیاب ہوتے ہیں. ایک جوان ہے, جوانی میں پیسے کمانے کی بڑی لالچ ہوتی ہے آدمی کو, کچھ بن جاؤں, کچھ کما لوں. اللہ کرے کمائے لیکن حلال سے کماؤ, حرام سے نہیں. خوب کماؤ, اسلام نے کمانے سے منع نہیں کیا, جمانے سے بھی منع نہیں کیا, مگر حلال. وہ جوان, اس کا نام حبیب تھا, بصرہ کا رہنے والا وہ جوان, خوبصورت جوان, سود کا دھندا کرتا تھا اور دگنا چوگنا 10 گنا جتنا چاہتا, جتنی مجبوری ہوتی اس سے اتنا سود وصول کرتا. ایک مرتبہ جس کے گھر چلا جاتا وصول کرنے, کچھ لیے بغیر ٹلتا نہیں تھا. حبیب نے اپنی بیوی سے کہا, میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہوں, میں ذرا ہفتہ وصول کر کے آتا ہوں, تم میرا انتظار کرو. جیسے ہی وہ حبیب جوان بصرہ کا رہنے والا ہفتہ وصول کرنے کے لیے سود کا اپنے گھر سے نکلا, چھوٹے چھوٹے بچے بصرہ کی زمین پر کھیل رہے تھے. ایک بچوں نے کہا, ہٹو ہٹو, دور ہٹو, حبیب سود کھور آ رہا ہے, اگر اس کے پیروں کا غبار ہمیں لگ گیا تو کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, ہٹو. حبیب نے یہ جملے سنے, اس کے دل پر تیر کی طرح وہ جملے لگے, ارے بصرہ کا بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے, بصرہ کا بچہ مجھ سے عداوت کرتا ہے کہ میرے پیروں کے گرد سے بھی بچنا چاہتا ہے. لیکن سود کھوروں کے دل اور حرام کھانے والوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ جلدی سے باتیں اثر نہیں کرتی, لیکن قدرت جسے بلانا چاہتی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب اور سامان پیدا ہو جاتے ہیں. بچوں کا کہنا چپ گیا, لیکن وہ حبیب ایک گھر گیا, دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون؟ باہر سے کہا حبیب. کہا دیکھو تمہاری رقم ادا کرنے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی, لیکن غربت کی وجہ سے پیسے اکٹھا نہیں ہو سکے. میرے شوہر انتظام کرنے گئے ہیں, بعد میں آ جانا یا تمہارے گھر ہم پیسے لا کے پہنچا دیں گے. اس نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں میں جس کے دروازے پہ جاتا ہوں کبھی خالی اور واپس نہیں لوٹتا. اگر تم نے مجھے نہیں دیا اتنا چلاؤں گا کہ محلے میں بے عزت ہو جاؤ گے, لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم نے سود سے پیسے لیے ہیں, تمہاری شرافت کا پردہ چاک چاک ہو جائے گا. اس عورت نے کہا دیکھو پیسے کا انتظام ہوگا جب پیسے آ جائیں گے, لیکن تم خاموشی سے چلے جاؤ. کہا کچھ لے کر کے تو جاؤں گا. کہا دیکھو ہمارے گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا, میرے شوہر قرض کے طور پر بکری کے سر اور پیر جو ہے, پائے بکری کے اور سر لائے تھے کہ بچوں کو فاقہ کشی سے اب نجات دلا دی جائے گی اور بچوں کو کھلا دیا جائے گا. اگر تم چپ چاپ چلے جاؤ گے تو میں یہ اٹھا کر تمہیں دے دیتی ہوں, یہ لے جاؤ, باقی کی رقم بھی آ جائے گی. اس نے کہا حبیب نے, تیرے بچے کھائیں یا مرے اس سے مجھے کیا لینا, میں تو کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جاؤں گا. پھر یہی ہوا, بکری کے سر اور پیر لے کر حبیب جوان اپنے گھر کو چلا. جب گھر پہنچے بیوی سے کہا پکاؤ, دیکھو ہم شان سے کھائیں گے. کھانا پکنے لگا, خوشبو ہانڈی سے اٹھنے لگی. ایک مرد درویش نے دستک دی, حبیب تیرے گھر کی ہانڈی سے کتنی خوبصورت جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے, ارے مجھے بھی کچھ کھلا. حبیب نے دروازہ کھول کے کہا او فقیر, اگر میں نے تجھے ہانڈی سے کچھ کھلا دیا تو مالدار تو نہیں ہوگا, البتہ میں غریب ضرور ہو جاؤں گا, چل جا یہاں سے, میں تجھے کچھ نہیں دیتا. جاتے جاتے فقیر نے کہا حبیب ظلم کی داستانیں بہت طویل نہیں ہوتی, ظلم کا وقت بہت طویل نہیں ہوتا. اللہ کی عدالت میں ایک دن کھڑے رہنا ہے اور اپنے جرائم کے بارے میں جواب دینا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ تصور کرتا ہے بے حساب چھوٹ جائے گا؟ نہیں, بلکہ اللہ کی پکڑ ہوگی. اور اللہ کی پکڑ کیسی ہے؟ ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. کہنے والا کہہ کر چلا تو گیا. حبیب نے جب دسترخوان بچھایا, بیوی نے خوشبودار ہانڈی لا کے رکھی, جیسے ہی ہانڈی سے ڈھکن ہٹایا گیا تو ساری ہانڈی میں پائے اور سر کی بجائے خون ہی خون بھر گیا. ایک بچوں کا کہنا, دوسرا درویش کا کہنا, تیسرا ہانڈی کا خون بن جانا. حبیب کے دل پر 3 چوٹیں ضربدار لگی. حبیب نے کہا حبیب اچھے دن نہیں, اب حالات خراب ہیں, چلو اب بدلتے ہیں, چلو اب تبدیل ہوتے ہیں. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, ہر آدمی سوچتا ہے کہ چلو بدل جائیں گے, لیکن پھر سوچتا ہے یار دنیا گناہوں کا اڈا ہے, دنیا میں گناہ اور رنگ ریلیاں ہیں, ہم کیسے بچیں گے؟ یاد رکھنا بچنے کا پکا
پکا ارادہ کرنا ہم پر ہے اور بچا لینا اس کے کرم پر ہے. ایک مرتبہ پکا ارادہ تو کرو اس کی طرف بڑھنے کا. میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. اللہ اکبر. حبیب کے دل میں خیال آیا بہت جرائم ہو گئے, بہت گناہ ہو گئے, بہت برائیاں ہو گئی, اب اللہ کی طرف پلٹتے ہیں, لیکن پلٹیں جائیں کہاں, توبہ کریں جائیں کہاں. سوچا چلو چلتے ہیں. دل بے چین تھا, دل بے قرار تھا, کہاں جائیں کہاں جائیں. دل میں خیال آیا ارے میرے شہر میں تو اتنا بڑا ولی رہتا ہے, مولا علی کا خلیفہ, مولا علی کا شاگرد, صحابہ کا شاگرد, جس نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا, ام المومنین کا دودھ پیا, وہ اتنی بڑی ہستی سیدنا امام حسن بصری میرے شہر میں رہتے ہیں. چلو حسن بصری کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ توبہ کیسے کریں, کیا کریں, پوچھیں گے, سوال کریں گے. جیسے گئے حسن بصری کی محفل سجی ہوئی تھی, امام حسن بصری کی محفل, لوگ بیٹھے ہوئے تھے. پہلی مرتبہ نیکی کی محفل میں حبیب وہ جوان آیا اور آنے کے بعد کھڑا ہو گیا. امام حسن بصری لوگوں سے کہتے تھے لوگوں توبہ کرو, لوگوں توبہ کرو, اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کوئی 4000 سال تک گناہ کرے اور پھر توبہ کرے اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. لوگوں توبہ میں جلدی کرو, کل پہ مت ڈالو توبہ کو, پل کا بھروسہ نہیں, کل پہ مت ڈالو, توبہ کرو, توبہ کرو, اللہ سے صلح کر لو. اس طرح کی بات امام حسن بصری کہتے کہتے آپ اپنے رنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ارے تم لوگ اتنے گنہگار نہیں ہو جتنا حبیب سود خور گنہگار ہے. اگر حبیب سود خور بھی آج توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. اتنا سننا تھا. وہ جوان آگے آیا, آنکھ میں آنسو تھے, میری مثال لوگوں کو دی جا رہی ہے. اس جوان نے کہا امام آپ نے یہ جملہ بہت خوبصورت کہا, ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دو. پھر میرے امام حسن بصری نے کہا اے لوگوں تم اتنے گنہگار نہیں ہو جتنا حبیب گنہگار ہے. اگر آج کی تاریخ میں حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی بخش دے گا. پھر وہ جوان اور قریب آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضرت آپ کی جملے میں بڑی لذت ہے, ایک بار یہ جملہ اور کہہ دیں. فرمایا لوگوں اگر آج حبیب بھی توبہ کرے نا, حبیب سود خور اللہ اس کو بھی بخش دے گا. پیر پکڑ لیے, آپ گواہ رہنا آج حبیب سود خور نے توبہ کر لی. امام حسن بصری نے کہا کون ہے تو؟ کہا میں ہی حبیب سود خور ہوں, اب توبہ کرا دو. آپ کہہ رہے تھے نا اللہ معاف کرے گا, آپ کے کہنے پر, ولی کے کہنے پہ مجھے یقین ہے, میں توبہ کرتا ہوں. امام حسن بصری نے توبہ کرایا, مرید کیا. مرید کرنے کے بعد اب دل کو سکون ملا. کہا بیٹے ایسے نہیں چلے گا, جس کا مال لیا لوٹانا پڑے گا, جس کا لیا ہے اس کو واپس دینا پڑے گا. کہا حضرت آپ گواہ رہیں, جو پہچانتا ہوں سب کو دوں گا اور جن کو نہیں پہچانتا ہوں سارا مال اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں گا, اللہ کے لیے صدقہ کر دوں گا. کر دیا میں نے سب. اب توبہ کر کے گھر جا رہے. وہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے, وہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے. جیسے حبیب کو دیکھا کہا ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا محبوب بن کر آ رہا ہے, حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے. وہ دور میڈیا کا دور تو تھا نہیں. حبیب نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ تو کتنا پیار کرتا ہے بندے سے, میں نے کتنے گناہ کیے کہ لوگ نفرت کرنے لگے اور میں نے توبہ کیا کر لی. بچے بچے کے دل میں تو نے میری محبت پیدا کر دی. پھر حبیب نے کہا اب زندگی بھر پرہیزگاری میں, تقوی میں متقی بن کے گزار دوں گا. پھر امام حسن بصری کے مرید ہوئے, پھر خلیفہ ہوئے, اتنے متقی ہوئے کہ اسی حبیب کو دنیا نے حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانا. اور یہ حبیب اجمی کون ہے؟ غوث پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہے, غریب نواز کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہے, یعنی پیران پیر کے بھی پیروں میں بن گئے سچی توبہ کی برکت سے. پھر پتہ ہے کیا مقام ان کو ملا, کیا مرتبہ ان کو ملا سچی توبہ کی برکت سے. پھر وہ بڑے نیک ہو گئے, اب نماز بھی پڑھاتے تھے. ایک دن نماز پڑھا رہے تھے, ان کے پیر و مرشد جن کے ہاتھ پہ حبیب نے توبہ کی تھی امام حسن بصری ان سے ملنے آئے. راستے میں لیٹ ہو گئے, اذان ہو گئی, حبیب اجمی نے نماز شروع کر دی. اب امام حسن بصری کتنے بڑے بزرگ, انہوں نے توبہ کرائی, انہوں نے توبہ کرائی. مولا علی فرماتے تھے جب حسن بصری ہو تو کوئی تقریر نہیں کر سکتا, حسن بصری کا کہ تقریر کرنا. یہ مولائے کائنات کے خلفاء مشہور 3 ہیں, ایک امام حسن, ایک امام حسین اور ایک امام حسن بصری. سوچو جسے مولا علی خلافت دے کیسی ہستی ہوگی. اب آئے حبیب اجمی نماز پڑھا رہے ہیں,
حسن بصری نے سوچا میرے ہاتھ پہ توبہ کی، توبہ تو میں پہلے کیسا تھا میرے ہاتھ، میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں، میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں، اس کی شان تو میرے برابر نہیں ہے، اس کا مرتبہ تو میرے برابر نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھی، ختم ہوگی نماز، پھر اپنی نماز شروع کی۔ اس رات گھر گئے تو خواب میں اللہ کا دیدار کیا، خواب میں اللہ کو دیکھا۔ کوئی بندہ خواب میں اللہ کو دیکھ سکتا ہے، دنیا میں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا لیکن خواب میں، لیکن ہمارے جیسوں کو اللہ کیا نظر آئے گا خواب میں؟ بہت بڑے مرتبے والے لوگ ہوتے ان کو اللہ نظر آتا ہے خواب میں۔ تو خواب میں اللہ کو دیکھا، اللہ سے عرض کی اللہ میری ایک خواہش ہے پوری کر دے۔ اللہ نے فرمایا کیا؟ کہ میں نے زندگی میں جتنی عبادت کی ہے میری سب عبادت قبول کر لے، میں نے جتنی عبادت کی سب قبول کر لے۔ اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا حسن میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا، میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا کہ تیری پوری زندگی کی عبادت قبول ہو جائے، مگر تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو نے اس موقع سے میں نے موقع دیا تھا تو نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ امام حسن بصری نے کہا مولا تو نے کب موقع دیا تھا اور میں نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ کہا آج ہی تو مغرب میں تجھے موقع دیا تھا، اگر حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو تیری ساری زندگی کی عبادتوں کو وہ مقام مل جاتا جو تو چاہتا ہے۔ سوچو پہلے کی زندگی کہاں اور سچی توبہ کے بعد کی زندگی کہاں۔ امام حسن بصری جیسے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے پیچھے ایک نماز پڑھتے تو تم جو چاہ رہے تھے وہ مراد کو پہنچ جاتے۔ یہ سچی توبہ کی برکت ہے۔ آؤ، بہت گناہ ہو گئے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ کب تک جئیں گے، میں کب تک جیوں گا نہیں پتا ہے۔ سچی توبہ